چلو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، میں ہی تمہارا سگا بھائی ہوں، میں تمہارا لے پالک بھائی نہیں ہوں، نہ مجھے کہیں سے اڈاپٹ کیا گیا ہے، نہ ہی میرے والدین کوئی اور ہیں، میرے والدین بھی وہی ہیں کہ جو تمہارے والدین ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد کیا حقیقت بدل جائے گی؟ کیا یہ بات بدل جائے گی کہ 12 سال سے ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں؟ ہمارے اس وقت 4 بچے ہیں اور ہم 4 بچوں کے ماں باپ ہیں۔ یہ سماج، یہ زمانہ اب آج کے دور میں ہم دونوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے پہچانتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو، اور آج کے دور میں ہم دونوں جو ہیں وہ صرف ایک ہی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس رشتے کا نام میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان اور کوئی رشتہ اب نہیں رہا۔ اگر کوئی رشتہ تھا بھی تو وہ آج سے 12 سال پہلے اس وقت ختم ہو گیا کہ جب آج سے 12 سال پہلے تمہارا میرا نکاح ہوا، اور میں نے تمہیں اور تم نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کیا، اور پھر ہم دونوں کے درمیان وہ رشتہ قائم ہو گیا کہ جو ایک نیا رشتہ تھا، اور جس رشتے کے چلتے ظاہری بات ہے کہ میں آج تک تمہارے ساتھ اس رشتے کو نبھاتا چلا آ رہا ہوں، اور اسی رشتے کے تحت آج بھی میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو، اور ہمارے درمیان یہی رشتہ اب قائم ہے اور یہی رشتہ رہنا چاہیے۔ آج سے 12 سال پہلے ایک جھوٹ بولا، واقعی میں تمہیں بتاتا چلو تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ میں نے کیسے کیا۔ یہ کوئی ایسے پیپر نہیں تھے کہ جو امی یا ابو چھوڑ کر کے گئے ہوں گے، انہوں نے کوئی ایسے پیپر چھوڑے نہیں تھے، میں نے صرف اتنا کیا تھا کہ ایسے پیپر بنوائے تھے۔ اور شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتی تھی کہ اس کمرے کی چابی جو کہ اس تالے کی چابی ہے وہ صرف تمہاری اپنی ذات تک محدود ہے، اور تم اسے جو ہے وہ اپنے سرہانے کے چھاڑ کے اندر جو ہے وہ ڈال کر کے رکھتی ہو، اور وہ تمہارے سرہانے کے غلاف کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے، تمہیں ہی اس کا پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، مجھے اس بات کا کبھی پتہ چل چکا تھا، کب کا پتہ چل چکا تھا، پہلے سے پتہ چل چکا تھا، اور پھر میں نے اس غلاف کے اندر سے وہ چابی نکال کر کے اس کا صرف نشان لے لیا تھا۔ اس نشان کو میں نے اس وقت لیا کہ جب میرے من میں یہ بات آئی کہ مجھے تم سے شادی کر لینی چاہیے اور تمہیں اپنی بیوی بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ تم جیسی خوبصورت گڑیا جیسی لڑکی کو میں کسی اور کے ہاتھوں میں سونپنا پسند نہیں کر رہا تھا۔ میری خود کی تم پر اس وقت کی نظر تھی کہ جب تم نے ابھی ہمارے والدین زندہ تھے اور تم نے ابھی جوانی میں نیا قدم رکھا تھا۔ میں اس وقت سے ہی تمہیں صرف اس نظر سے دیکھتا تھا کہ ایک روز تم میری شریک سفر بنو گی اور میں تمہارے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بساؤں گا۔ اس کے علاوہ میں نہ کچھ اور سوچتا تھا اور نہ میرے اندر کچھ اور چلتا تھا۔ میں دن رات تمہیں پانے کے سپنے دیکھتا تھا، اور وہی سپنے، وہی خواب میں نے سچ کر دکھائے، اور پھر میں نے ایک ایسی چال چلی کہ تم اس چال میں الجھ کر کے رہ گئی۔ میں نے ایک نام استعمال کیا کیونکہ اس وقت یہ نام لاہور میں فیمس ہو چکا تھا، لیکن کیونکہ میرے بچپن کے حوالے سے بات تھی تو مجھے پتہ تھا کہ تم اس قدر زیادہ تصدیق میں نہیں پڑو گی۔ فیک پیپر بنا کر کے سب سے پہلے تو میں نے غلاف میں سے چابی کا نشان لے کر کے اس کے ساتھ کی چابی بنائی، پھر میں نے فیک پیپر تیار کروا کے جس میں باقاعدہ میں نے اتنی ہی ڈیٹ رکھی کہ جب تمہاری اور میری عمر میں 8 سال کا فرق واضح طور پر رہے، اور ایسا ہی پتہ چلے کہ میں فلاں تاریخ کو 3 سال کی عمر میں فلاں ادارے سے حاصل کیا گیا ہوں۔ اس وقت میرے من میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس ادارے کی بنیاد کب رکھی گئی ہے۔ میں نے اس بات کو نہ تو دیکھا، نہ جانچا، نہ پرکھا۔ اگر میں اس بات کو جانچتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس ادارے کا نام نہ لکھتا، اس کی جگہ کسی اور ادارے کا نام دے کر کے میں ایسا کرتا، لیکن میں نے اس وقت اسے دیکھنا، جانچنا، پرکھنا مناسب نہیں سمجھا، اور میں نے فیک پیپر تیار کروائے۔ میں نے کوشش کی کہ اس کے لیے ایسا کاغذ استعمال کیا جائے کہ جو ذرا پرانا لگے، ایسا لگے کہ یہ کافی پرانے پیپر ہیں۔
اور جو پیپر اس الماری میں ہمارے ماں باپ کے پڑے تھے ان کے ساتھ ان کی رنگت، ان کا کلر میچ ہو جائے۔ پھر ایک بوسیدہ سی فائل میں ان کو لگا کر کے میں نے ایک تھیلے میں ڈال کر کے اس الماری میں رکھ کر کے اس دروازے کو دوبارہ بند کر دیا، اور پھر میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو تم نے کہا کہ کیوں، کیسے ہو سکتی ہے، ہم دونوں نکاح میں کیسے بن سکتے ہیں؟ تمہارے ہر کیوں کیسے کا جواب میرے پاس ان پیپروں کی شکل میں موجود تھا، اور پھر میں تمہیں اس کمرے تک لے کر کے گیا اور تم نے وہاں پر وہ پیپر دیکھے، تم یقین کر بیٹھی اور تم نے مجھ پر یقین کیا۔ تو وہیں سے تم نے اس بات کی تصدیق مناسب نہ سمجھی کہ یہ ادارہ کب کھلا ہے، یہ پیپر 100% درست ہیں یا پھر میرے تیار کیے ہوئے فیک پیپر ہیں۔ اس کے بعد تم نے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی اور میں نے تم سے شادی کر لی۔ پھر ہمارا ایک نیا رشتہ جڑ گیا میاں اور بیوی کا، پھر ہمارے بچے ہوئے، 1 بیٹی 3 بیٹے۔ آج 12 سال بعد تم مجھ سے یہ پوچھتی ہو کہ کیا میں تمہارا بھائی ہوں یا تمہارا شوہر ہوں؟ تمہیں اس بات کا جواب دوں؟ اب اس بات کا تو ایک ہی جواب ہے جو میں نے تمہیں دے دیا ہے، اور میری بات سن کر کے تم ایک بات سمجھ لو، آج سے 12 سال پہلے تک میں تمہارا بھائی تھا اور آج 12 سال بعد میں تمہارا شوہر ہوں۔ بس اتنا فرق ہے، رشتہ تھوڑا سا بدل گیا ہے، اور اس تھوڑے سے رشتے بدل جانے میں 4 بچے ہیں کہ جو آج ہمارے ہو چکے ہیں۔ ہم 4 بچوں کے ماں باپ ہیں۔ اب ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش پر، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ نہیں تو یہ سوال 12 سال بعد تم لے کر کے بیٹھ گئی، اڈاپشن پیپر کب کے ہیں، ادارہ کب بنا، یہ باتیں جو ہے اس وقت میرے خیال میں بے فضول ہیں، اور ان باتوں کو اگر رہنے دو تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے، اور جیسے زندگی چل رہی ہے اس کو ایسے چلتے۔ میں نے کہا دیکھو فیروز، ایک دودھ پلائی بہن ہوتی ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ جس لڑکے کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پی رکھا ہے، تو اس کے 2 4 5 10 بچے ہوں، وہ اس چیز کو نہیں سوچتی، اس کا نکاح وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا نکاح وہیں سے باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ انجانے میں اپنی ہی بہن سے شادی کر بیٹھا ہے اور اسے نہیں پتہ تھا، بعد میں کہیں جا کر کے 10 15 20 سال بعد پتہ چلتا ہے، تو اگرچہ بچے ہو چکے ہوں اور بچے جوان بھی ہو چکے ہوں، لیکن ان کا رشتہ آپس میں ختم ہو جاتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے دھوکہ دیا اور دھوکے کے ذریعے سے مجھ سے شادی کی۔ تم میرے بھائی ہی تھے، لیکن تم نے بھائی ہونے کے باوجود میرے ساتھ ایک گیم کھیلی، کیونکہ میں تم پر اعتبار کرتی تھی۔ میں نے کسی چیز کی تصدیق کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھا، میں نے بات کی گہرائی تک جانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جیسا تم نے کہا ویسا ہی ہوگا اور ویسا درست ہے۔ ان باتوں کو لے کر کے میں نے تو جو گناہ کیا، لیکن تم بھی اس گناہ میں شریک ہوئے، اور تمہیں میں جو کچھ کر رہی تھی انجان تھی، انجانے میں کر رہی تھی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میرے گناہ نہیں ہیں، نہ میں نے گناہ کیا ہے۔ یہ 4 بچے بھی میرے لیے جائز ہیں، یہ 4 بچے بھی میری اولاد ہیں۔ میں نے جو کیا ہے وہ بھی درست ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے تو بیوقوف بنایا گیا ہے اور میں بیوقوف بن بھی گئی۔ اگر آج بھی یہ راز مجھ پر نہ کھلتا، آج بھی یہ باتیں مجھے پتہ نہ چلتی، تو میں کب کی پتہ نہیں اور کتنے عرصے تک اسی سلسلے میں چلتی رہتی۔ لیکن اگر ایسے میں میری موت بھی ہو جاتی تو میں اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھتی۔ میں مر کر بھی اللہ کو اگر منہ دکھاتی تو میں یہی کہتی کہ مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے بیوقوف بنایا گیا ہے۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں اللہ سے معافی مانگوں گی، اللہ مجھے معاف کرے گا، لیکن تمہیں نہ تو اللہ معاف کرے گا اور نہ تمہیں اس بات کی معافی ملے گی۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یہی سے ابھی سے اسی وقت سے
تمہارا میرا سارا رشتہ ناتا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہاری بہن ہوں، اور اس کے جاننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو مزید آگے نبھا کر کے، اب اگر میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو نبھاتی ہوں تو اب میں گناہ گار ہوں گی، کیونکہ پہلے میں جانتی نہیں تھی، انجان تھی، اب میں جان چکی ہوں، اور جاننے کے بعد اس رشتے کو آگے بڑھانا میرے لیے گناہ ہے، اور میں اس گناہ کو کرنے پر آمادہ نہیں۔ اس لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ہمارے درمیان جو بھی ہو چکا تھا، آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے، اور سب کچھ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ مجھے دھوکے میں رکھ کر کے کیا گیا ہے۔ میں ان 4 بچوں کی ماں ہوں، میں تسلیم کرتی ہوں، میں ان کی پرورش کی، ان کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی ذمہ داری اٹھاتی ہوں، لیکن تم یاد رکھو کہ تم آج کے بعد میرے پاس نہیں آؤ گے، اور نہ میں تمہیں جو ہے وہ حق دوں گی۔ میں دیکھوں گی کہ اگر میرے ساتھ اس عمر میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی مجھے اپنا سہارا دے دے، نہیں تو میں ان بچوں کے سہارے اپنی باقی کی زندگی جی لوں گی۔ میں اگر اس گھر میں نہیں رہوں گی، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ میں اس گھر میں رہتی ہوں نہیں رہتی ہوں، یہ بچے یہاں رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، لیکن تمہارے پاس نہیں آؤں گی، تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ سیدھے لفظوں میں سنو تو تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گی۔ اس لیے اپنی زندگی کیونکہ الگ جینی ہے، الگ گزارنی ہے۔ اس پراپرٹی میں میرا بھی حصہ ہے، یہ تو میں کورٹ کے ذریعے سے بھی لے سکتی ہوں، یا پھر اگر تم خود اپنی رضامندی سے یہ دے دو تو مجھے میرا حصہ دو، میں ان بچوں کو لے کر کے ایک طرف ہو جاؤں گی۔ میں اب ایک چھت کے نیچے ایک ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ جو 12 سال میرا شوہر بن کے رہا، جس نے 12 سال مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ ہمارے درمیان بہن بھائی والا رشتہ نہیں، اور بہن بھائی کا رشتہ جو ہے وہ 12 سال بعد ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پیپر فیک تھے۔ ان پیپروں کی بنیاد پر میں بیوقوف بن گئی، حتیٰ کہ میں اس وقت کالج میں تھی، میری کچھ دوستوں نے وہ پیپر دیکھے تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کرنی مناسب نہیں سمجھی کہ اس ادارے کی بنیاد کب نکلی۔ بس انہوں نے بھی اس بات کو مان لیا، اور پھر میری شادی کو مبارکباد دے دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے پالک سے شادی ہو جاتی ہے، اور تم نے شادی کر لیا تو اس میں کیا ہوا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہوں نے آج تمہیں اور مجھے جدا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج شاید وہ آخری رات ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ یہاں پر اس کمرے میں ہوں، لیکن ہمارے درمیان اب کچھ ہوگا نہیں۔ بس اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ آج کے بعد میں جان چکی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو، اور میرے بھائی کے پاس جانا میرے لیے حرام ہے۔ یہ ساری بات سننے کے بعد فیروز خاموش رہا، اور کافی دیر تک اس نے خاموشی طاری رکھی۔ پھر اس کے بعد فیروز نے کہا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے ندا کہ اب تم 12 سال شادی کو ہو چکے ہیں، میں مانتا ہوں کہ تم بوڑھی نہیں ہو۔ 22-23 سال کی تھی جب میں نے تم سے شادی کی تھی، آج تم 34-35 کی ہو، اب بھی اچھی خاصی ہو، جہاں شادی کرنا چاہو کر سکتی ہو، جہاں اپنا گھر بسانا چاہو اس عمر میں بھی گھر بسا سکتی ہو، تمہیں میرے خیال میں کوئی روکے گا نہیں۔ لیکن اب بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی تم نہیں جانتی، جن باتوں سے تم انجان ہو، جن باتوں سے تم ناواقف ہو۔ چلو میں تمہیں جو ہے وہ آج حقیقت بتاتا ہوں، اور اس میں کوئی چیز فیک نہیں ہے، کوئی ایسا پیپر فیک نہیں ہے، کوئی ایسی بات فیک نہیں ہے۔ اس کے لیے میں تمہیں ایک دفعہ پھر اسی کمرے میں لے کر کے جانا چاہوں گا جس کمرے سے یہ ہماری کہانی شروع ہوئی تھی۔
आओ آج پھر ایک دفعہ اس کمرے میں چلتے ہیں اور آج میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاؤں گا کہ جو آج تک تمہاری نظروں سے نہیں گزری اور نہ ہی تم نے کبھی اس سے پڑھنے کی زحمت کی، نہ ہی تم نے کبھی اس میں کچھ دلچسپی دکھائی، نہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ تھا۔ لیکن اب یہ مت کہنا کہ وہ بھی فیک ہے، کیونکہ وہ جس سن کی، جس وقت کی لکھی ہوئی ہے، اس وقت نہ تم تھی اور نہ میں تھا، ہم دونوں نہیں تھے۔ اس پہ ڈیٹ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، وہ ایک ڈائری ہے، وہ اس وقت کی ڈائری ہے کہ جو وقت امتیاز کا اور ثریا کا وقت تھا۔ ثریا اور امتیاز کی زندگی کا وہ راز کہ جو صرف مجھے پتہ ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ کہ میں نے اس ڈائری کو پڑھا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ہزاروں قسم کے ایسے ڈاکومنٹس پڑے ہیں کہ جن میں لکھاوٹ ہے ان کی، تم چاہو تو لکھائی ملا کر کے بھی چیک کر سکتی ہو، تمہیں خود بخود اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ جو میں نے اپنے پاس سے لکھا ہو یا کسی اور سے لکھوایا ہو۔ پھر یہ ہے کہ اتنی بڑی اتنی موٹی ڈائری کون لکھے گا؟ 2-3 صفحوں کی بات اور ہے۔ آؤ آج تمہیں اس ڈائری کا بھی بتاتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک اور راز کہ جس سے تم ناواقف ہو۔ میں اٹھ کر کے ایک دفعہ پھر اس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کمرے کو واقعی بہت کم کھولا جاتا تھا، کیونکہ صرف اس کمرے میں یادیں تھیں، اور یادیں کس کی تھیں؟ ظاہری بات ہے ہمارے ماں باپ کی۔ ایک دفعہ پھر میں اس الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ اب کی بار فیروز نے اپنی والی چابی سے تالا کھولا تھا اور پھر ہم لوگ اس الماری کے پاس کھڑے تھے۔ بہت سا سامان آج بھی اس الماری میں موجود تھا۔ الماری کو کھولا کیا اور پھر کافی سارا پرانا سامان اسے نکال کر فیروز ایک طرف رکھنے لگا۔ اسی سامان میں ایک ڈائری تھی، واقعی کافی موٹی ڈائری تھی، ایسی ڈائری کہ جو اس نے وہاں سے اٹھا لی۔ یہ ایک سیاہ رنگ کے کور میں ایک ڈائری تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا سن اس بات کو جتا رہا تھا کہ یہ ڈائری آج کے دور کی ہے ہی نہیں، یہ فیک نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی لکھاوٹ کو پہچانتی تھی، اس لیے بھی جب میں نے اس ڈائری کو کھول کر کے دیکھا تو وہ کسی اور کی نہیں بلکہ امتیاز حسین کی، یعنی کہ میرے اپنے باپ کی لکھی ہوئی ڈائری تھی۔ میں نے اس ڈائری کو اٹھا لیا اور پھر اس ڈائری کو لے کر کے میں فیروز کے ساتھ اسی کمرے میں واپس آ گئی جہاں سے ہم لوگ چلے تھے۔ کمرے کی لائٹ ہم لوگوں نے جلا لی تھی۔ وہ ڈائری واقعی اب بہت ہی زیادہ خستہ حالت میں تھی، لیکن ابھی بھی ایسی تھی کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھا جا سکتا تھا۔ صرف یہ تھا کہ اس کے کچھ کاغذ اکھڑ چکے تھے، وہ ڈائری کچھ خراب ہو چکی تھی، لیکن اتنی نہیں تھی کہ اس کو پڑھا نہ جا سکے۔ اب مجھے فیروز نے کہا یہ ڈائری تمہارے سامنے ہے، اگر تم اس کو حرف بہ حرف اپنی تسلی کے لیے آرام سے پڑھنا چاہو تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں یہ ڈائری تمہیں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ اگر میری زبان سے سننا چاہو تو میری زبان سے سن لو، میں بھی تمہیں وہی بتاؤں گا جو کہ اس ڈائری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میں پڑھوں گی، حرف بہ حرف پڑھوں گی، اپنی تسلی کے لیے میں خود پڑھوں گی۔ باقی ایک بات میں تمہیں کہوں گی کہ آج ابھی اور اسی وقت یا تو تم اس کمرے سے چلے جاؤ یا میں اس کمرے سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ اب یہ ہمارا کمرہ نہیں، یا تو یہ میرا کمرہ ہے یا یہ تمہارا کمرہ ہے۔ فیروز نے کہا کوئی پریشانی نہیں، میں ساتھ والے کمرے میں چلا جاتا ہوں اور تم تسلی سے اس ڈائری کو پڑھو۔ اس ڈائری کے پڑھنے کے بعد تمہیں جو پتہ چلے گا، اس کے بعد جو بتاؤ گی، جو نتیجہ اخذ کرو گی، جیسا کرنا چاہو گی، میں تمہیں آج تک سپورٹ کی ہے، آگے بھی سپورٹ کروں گا، جیسا کہو گی ویسا کر لیں گے۔ یہ کہہ کر کے فیروز کمرے سے باہر چلا گیا اور میں وہاں پر اب نیند تو میری ساری باتیں اٹھ چکی تھی،
ان باتوں کے بعد انسان کو نیند کہاں آتی ہے، سونے کی کوشش بھی کرے تو ساری ساری رات پلسیٹیں مار کر کے جاگ کر کے گزار دیتا ہے۔ اس لیے میں نے اس ڈائری کو پڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر میں اس ڈائری کو پڑھتی چلی گئی اور صبح تک میں نے اس ڈائری کو ختم کر دیا۔ میں نے اس ڈائری کا ایک ایک لفظ اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے پڑھا تھا، اور اس ڈائری کا سارا کچھ جو ہے وہ میرے اندر سما گیا تھا۔ ایک ایک واقعہ میں نے رٹ لیا تھا، ایک ایک واقعہ میں نے یاد کر لیا تھا، مجھے سب کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو فیروز بغیر بتائے بغیر ناشتہ کیے کام پر چلا گیا، اور پھر بچوں کو میں نے اسکول کے لیے تیار کیا اور اسکول بھیج دیا۔ اب میں گھر میں اکیلی تھی اور گھر کا کام کاج کرنے کا میرا بالکل بھی من نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر کے اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور میں اس بات پہ غور کرنے لگی کہ جو میں نے پڑھا تھا، جو میں اس ڈائری میں پڑھ کر کے آئی تھی، جو میں نے اس ڈائری میں جو ہے وہ دیکھا تھا، سنا تھا، اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ مجھے جو ہے واقعی میں ایک بہت بڑی الجھن میں پھنس چکی تھی، اور اس الجھن سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ کیا تھا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میں نے اس بات سے نکلنے کے لیے جو ہے دوبارہ ان الفاظ کو، ان چیزوں کو اپنے دماغ میں تازہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ یہ سوچیں یا یہ پوچھیں کہ اس ڈائری میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا، ایک الجھن سے نکلتی نہیں تھی اور دوسری الجھن میں گھس جاتی تھی، تو آئیے میں آپ کو اس ڈائری کا احوال جو ہے وہ اپنی زبان میں سناتی ہوں، تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو اور آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ اس میں میرے باپ نے لکھا تھا کہ یہ میرے باپ امتیاز حسین کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ڈائری تھی۔ میرے باپ کو یعنی امتیاز حسین کو ڈائری لکھنے کا شوق تھا، اور وہ اپنی روداد، اپنی چیزیں، اپنی زندگی کے بارے میں اس ڈائری میں لکھتا رہتا تھا۔ جو اس نے لکھا تھا، جو میں نے پڑھا تھا، اس سے مجھے جو ہے وہ اس کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا تھا، اور اس کی زندگی کے بارے میں جاننے کے بعد ظاہری بات ہے کہ میں اب ایک نئی الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ چلے میں اپنے باپ کی زبانی آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس نے کیا لکھا تھا، کیسے لکھا تھا۔ امتیاز حسین کا لکھنا تھا کہ اس نے آنکھ کھولی تو غربت کا دورہ تھا، اور اس سے کوئی رشتہ دار، عزیز، تعلقدار ایسا نہیں تھا جو کہ اس کو اس وقت سنبھال سکے یا اس وقت وہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ ماں باپ تھے تو وہ بھی انتہائی غربت اور نچلی سطح پر جو ہے وہ اپنی زندگی کو جی رہے تھے۔ ایسے میں وہ 2 بہن بھائی تھے۔ بہن اس سے قریب 5 سال چھوٹی تھی، اور وہ بہن سے 5 سال بڑا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ زندگی اس موڑ پر آئی کہ وہ ٹھیلے لگانے لگا، وہ ادھر ادھر مزدوری کرنے لگا، سیلز مینی کرنے لگا۔ پڑھائی مشکل سے میٹرک تک کر سکا تھا، اور میٹرک سے آگے اس نے پڑھائی نہیں کی تھی، اور پھر اسی طریقے سے ماں باپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے غربت کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی قبر میں جا لیٹے، اور ان کو جو ہے وہ صحیح پوچھیں تو نہ تو صحیح جینا نصیب ہوا اور نہ ہی صحیح مرنا نصیب ہوا۔ لہٰذا اب ان کے چلے جانے کے بعد گھر میں صرف 2 افراد رہ گئے تھے، ایک خود امتیاز تھا اور ایک امتیاز کی چھوٹی بہن تھی۔ ایسے میں امتیاز کو بڑی امید تھی کہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی برادری، کوئی نہ کوئی عزیز اس کو اپنی بیٹی دے دے گا۔ رشتہ دار بھی کچھ زیادہ امیر نہیں تھے، غریب لوگ ہی تھے، کرایہ دار تھے، کرایہ کا ماحول تھا، لیکن جن لوگوں کے ہاں بھی اسے امید تھی کہ اسے لڑکی رشتے کے لیے ملے گی، وہاں سے اس کی امید ٹوٹتی چلی گئی کہ جب انہوں نے اچھے گھر دیکھ کر کے اپنی لڑکیاں جو ہیں وہاں کھاتے پیتے گھروں میں دینی شروع کر دیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ ان گھروں میں بیاہ کر کے چلی گئیں۔ یہاں سے امتیاز کا دل ٹوٹ گیا، اور وہ اس شہر کو چھوڑ کر اپنی بہن کے ساتھ دوسرے شہر چلا آیا۔ یہ ایک بڑا شہر تھا،
اور یہ کوئی اور شہر نہیں بلکہ یہی لاہور شہر تھا۔ یہاں پر آ کر کے اس نے کام کاج کا آغاز کیا، کرائے پہ مکان لے کر کے رہنے لگا اور پھر اسی طریقے سے زندگی گزارنے لگا۔ تھوڑی سی ترقی اسے ہوئی، وہ تھوڑا سا اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا، اس نے اپنی دکان بنانے کا سوچا، اس نے اپنے معاملات کو تھوڑا سا بہتر کیا، اور اسی طریقے سے اس تھوڑا تھوڑا کرنے میں اس کی عمر 32-33 سال کو ہو چکی تھی، اور ابھی تک شادی کے لیے کسی نے اسے نہیں پوچھا تھا۔ یہ اس کے سٹرگل کا دور تھا۔ اس دور میں ظاہری بات ہے کہ وہ جتنی کوشش کر سکتا تھا، جتنی محنت کر سکتا تھا کرتا تھا، لیکن وہ ایک بات کو روزانہ جب رات کو لیٹتا تھا سونے کے لیے تو وہ یہ سوچتا تھا کہ آج میری عمر 34-35 سال کے قریب لگی ہوئی ہے، کل کو 5 سال 10 سال اور گزریں گے تو میں شاید شادی کرنے کے قابل بھی نہ رہوں گا، اور میں اپنے حالات کو سنوارتے ہو سکتا ہے کہ اس قدر اپنے ہاتھ پاؤں اتنے جو ہے وہ میرے بوڑھے ہو جائیں، میرے سر میں سفید بال آ جائیں، میرے ہاتھ پاؤں کام کرنا ختم ہو جائیں، اور ایسے وقت ایسے حالات آ جائیں کہ وہ کسی سے پوچھا کہ بھائی تم نے شادی نہیں کی، تمہاری عمر بہت زیادہ ہو گئی، تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ جب میں جوان تھا تو حالات ٹھیک نہیں تھے، اب میں بوڑھا ہوں تو آلات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے وہ سوچنے لگا، اور اس بات کو لے کر کے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ محنت مزدوری کے لیے بھی جاتا، کام بھی کرتا، لیکن اس بات کو لے کر کے پریشان بھی تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے میں وہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے گزارے گا۔ اسی سٹرگل میں اس نے تھوڑی بہت ترقی تو کر لی تھی، لیکن زندگی کے 37-38 سال اس نے پورے کر لیے تھے۔ 37-38 سال کی عمر میں آ کر کے اس کئی رشتہ کرانے والی عورتوں کو کئی گلی محلے میں کہیں دور سے کہیں نزدیک سے یہ بولا گیا تھا کہ بھئی کوئی رشتہ جو ہے وہ دیکھ دو۔ اسے اپنے رشتے کی بھی فکر تھی، اور اپنے ساتھ ساتھ اسے اپنی بہن کے رشتے کی بھی فکر تھی۔ اس وقت ایسا نظام تھا کہ لڑکی کا رشتہ جہیز کے بغیر بہت مشکل سے ہوتا تھا، اور جہاں بھی رشتے کی بات کی جاتی تھی وہ لوگ سب سے پہلے ایک ہی سوال کرتے تھے کہ داج کیا ہوگا، جہیز کیا ہوگا۔ وہ اپنی بہن کے لیے جہیز دینے کے قابل نہیں تھا، اس کی تو اپنی سٹرگل جاری تھی، وہ تھوڑا بہت بہتر ضرور ہوا تھا، لیکن ابھی بھی بہت لمبی زندگی اور بہت لمبی سٹرگل تھی جو کہ باقی تھی۔ اس لیے نہ تو اس کی بہن کا رشتہ کہیں ہو پا رہا تھا، نہ ہی اس کا رشتہ کہیں ہو پا رہا تھا۔ اسی بات کو لے کر کے دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے شدید پریشانی کا شکار تھے۔ اس کی بہن جانتی تھی کہ شاید میں شادی کبھی زندگی میں نہ کر سکوں گی، کیونکہ ابھی تک میرے بھائی کو رشتہ نہیں ملا، میرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ میری شادی بھی نہ ہو۔ اس بات کو لے کر کے وہ بھی پریشان تھی، کیونکہ جوانی اس پر آ کر گزر بھی چلی تھی، یعنی یہ 38 کا ہو چکا تھا، وہ 5 سال ہی چھوٹی تھی، وہ 33 سال کی تھی۔ ایک 33 سال کی عورت اور ایک 38 سال کا مرد ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے، اور پھر وہ ایک طوفانی رات تھی کہ جب میرے پاس آدھی رات کو اٹھ کر کے میری بہن آ گئی۔ اس نے کہا کہ بھیا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اور اس بات کے لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے، بہت اپنے آپ سے لڑ کر کے، بہت ہی کشمکش میں رہ کر کے اپنے آپ کو میں نے اس بات کے لیے آمادہ کیا ہے۔ امتیاز نے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کو لے کر کے تم جو ہے وہ اتنی آدھی رات کو اور اس طوفانی بارش میں تم یہاں پر میرے پاس اس کمرے میں کیا بات کرنے کے لیے آئی ہو؟ جو بھی بات ہے وہ صبح ہو جاتی، کل ہو جاتی۔ اس نے کہا کہ نہیں، طوفان اب میرے سینے میں اٹھ رہا ہے، تو یہ بات بھی ساری بات ہے کہ اب ہی ہو جائے تو بہتر ہے، اس بات کو اب ہی میں کر لوں تو بہتر ہے۔ یہ طوفان اگر اب اٹھا ہے تو اس کا جو ہے وہ جو بھی ہونا ہے آج ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ امتیاز نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے جو بھی کرنی ہے بات کرو۔ ایسے میں اس کی بہن نے وہ لفظ ادا کیے جو کہ
کسی شیشے سے کم نہیں تھے۔ اس کے کانوں میں جو الفاظ گئے وہ الفاظ اس قدر جو ہے وہ تکلیف دہ تھے، لیکن امتیاز اس وقت ان الفاظ کو کیا نام دیتا، اس نے ان کو برداشت کر لیا، ان کو سہن کر گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ الفاظ جو ہے یہ ایک بہت بڑی مجبوری کے الفاظ ہیں، اور اس مجبوری کو جو ہے وہ کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ وہ الفاظ اس کی بہن کے تھے کہ بھیا یہاں پر ہم لوگ ایک انجان شہر میں کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس علاقے کے لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اور آپ جو ہے وہ فلاں جگہ کام کرتے ہو، لیکن اگر ہم اس علاقے سے نکل جائیں، یہ اتنا بڑا شہر ہے، ہم کسی بھی علاقے میں جا کر کے الگ سے مکان لے کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو آج جو بتانے کے لیے آئی ہوں، یا جو میں نے سوچا ہے، جو میری کشمکش ہے، جو میں نے اپنے ذہن میں بات بنائی ہے، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، تڑپ تڑپ کر کے آپ بھی وقت گزار رہے ہیں، اور آپ کی بھی راتیں، آپ کے دن جس پریشانی میں گزر رہے ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ جس پریشانی میں میری رات میرا دن گزر رہے ہیں، مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، اور یہ اندازہ یہی ہے کہ ہم دونوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لو، اس سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور ہم دونوں جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک نئے رشتے کی شکل میں سامنے آئیں گے۔ ایسے میں امتیاز حسین نے کہا کہ یہ بات ممکن نہیں ہے، ہم دونوں جو ہے وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور دونوں سگے بہن بھائی ہیں، اور ہمارے درمیان ایسا رشتہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا، اسے بھی پتہ تھا کہ اس کی زندگی میں پتہ نہیں کتنی سٹرگل باقی ہے، کتنا وہ جو ہے ابھی اس زندگی میں جا کر کے کب جا کر کے اسے کامیابی ملے گی، اور وہ کب جا کر کے صحیح طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا کرایہ کے مکان میں، اور اس طریقے کے ماحول میں اس کی زندگی میں کوئی عورت جو ہے وہ بیوی بن کر آئے گی یا نہیں آئے گی، اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ لہٰذا کچھ عرصہ اسی طریقے سے وہ ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے رہے، لیکن کب تک آخر کار انہوں نے اس بات کو فیصلہ کر لیا کہ وہ وہی کریں گے کہ جو اب ان کا من چاہے گا۔ یہاں پر آ کر کے انہوں نے ہر چیز کو فراموش کر دیا تھا، انہوں نے دین دنیا کو سب کو ایک طرف کر دیا تھا، اور وہی مان لیا تھا کہ جو ان کے من کا فیصلہ تھا، اور اس طریقے سے امتیاز نے اپنی ہی بہن ثریا کے ساتھ شادی کر لی۔ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی جیسا رشتہ قائم ہو گیا، اور اس میاں بیوی کے رشتے کے چلتے ان کو پہلی اولاد ہوئی، جس کا نام انہوں نے فیروز رکھا، اور فیروز کے پیدا ہونے کے بہت عرصے بعد جا کے ان کو دوسری اولاد ہوئی، جس کا نام انہوں نے ندا رکھا۔ ندا اور فیروز ان دونوں کی اولاد تھے، اور وہ دونوں آپس میں بھائی بہن تھے۔ بڑی ہی عجیب بات تھی۔ پھر یہ ہے کہ اس چیز کو شاید امتیاز حسین نہ کبھی کسی کو زندگی میں بتاتا، اور نہ ہی وہ کبھی پیچھے مڑ کر کے دیکھتا۔ ثریا نے زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ غلط تھا یا صحیح تھا، اس بات کا اس وقت ان لوگوں کو احساس نہیں تھا۔ ندا اور فیروز کی پرورش ان کی اب ذمہ داری تھی، اور وہ اسے اپنی اولاد سمجھ کر کے اور خود کو ان دونوں کے ماں باپ اور آپس میں ایک دوسرے کے میاں بیوی سمجھ کر کے ہی وہ اس اولاد کو پالتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر زندگی نے وفا نہیں کی، اور آخر کار ان کی زندگی کا اختتام ہوا، اور ایک نیا باب شروع ہوا۔ ان کی موت کے بعد یہ ڈائری ظاہری بات ہے کہ فیروز کے ہاتھ لگی ہوگی۔ اس نے اس ڈائری کو پڑھا ہوگا، اور وہ اس راز کو جان گیا ہوگا کہ ان دونوں کا تعلق بھی بھائی بہن جیسا تھا، یعنی وہ سگے بہن بھائی تھے، اور انہوں نے آپس میں شادی کی، اور ان کے بطن سے یعنی کہ ثریا کے بطن سے اپنے ہی بھائی کی اولاد پیدا ہوئی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ فیروز اور ندا کی شکل میں تھی، اور فیروز اور ندا جو ہے وہ آپس میں
سگے بہن بھائی تھے، لیکن وہ بہن بھائی تھے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ جس وطن سے وہ پیدا ہوئے تھے وہ وطن بھی تو بہن بھائی کا تھا، اور وہ بیج بھی تو بہن اور بھائی نے مل کر بویا تھا۔ یہ اس قدر بڑا کبیرہ گناہ تھا کہ جس کی بنیاد جو ہے ان لوگوں نے رکھی تھی، اور اپنی زندگی کو اسی ڈھب پر گزارتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور ان کے چلے جانے کے بعد ظاہری بات ہے اس ڈائری کا فیروز کے ہاتھ لگنا، فیروز کا اس ڈائری کو پڑھنا، اور پھر اس کا اس ڈائری کو پڑھ کر کے فیصلہ کرنا کہ وہ بھی وہی کھیل کھیلے گا کہ جیسا کہ والدین نے کیا تھا، جیسا کہ کیونکہ اب یہ دونوں بہن بھائی تھے بھی اور نہیں بھی۔ بہن بھائی اس لیے تھے کہ وہ سریا کے وطن سے پیدا ہوئے تھے، ان کی ماں سریا تھی، لیکن سریا کی شادی اس کے اپنے ہی بھائی سے ہوئی تھی، وہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے میں ظاہری امر ہے کہ وہ دونوں بچے حلالی تو نہیں تھے، اور ان کے اوپر ایک لیبل لگتا تھا جو کہ حرام کہلاتا تھا۔ وہ بچے حلالی نہیں کہلائے جا سکتے تھے۔ حلالی کے لیے نکاح ہونا ضروری ہے، سریا کا کسی اور جگہ پر اور امتیاز کا کسی اور جگہ پر، لیکن یہاں پر امتیاز اور سریا نے آپس میں نکاح کیا تھا، باہمی رضامندی سے نکاح کیا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا تھا کہ کہیں ان کی شادی کی کوئی امید ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک 33 سال کی تھی، ایک 38 سال کا تھا۔ اب ان کی زندگی یا تو یہاں پر تھم جاتی یا پھر وہ کوئی فیصلہ کرتے، اور وہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا، ایک غلط فیصلہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تھا، جو قانون کے خلاف تھا، جو شریعت کے خلاف تھا۔ لیکن اس وقت ان دونوں نے اس چیز کو نہیں سوچا، نہ تو انہوں نے اللہ کا خوف کیا، نہ قانون کا، نہ شریعت کا، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں کیا، بلکہ انہوں نے باہمی رضامندی سے کہ ہم دونوں ہی ہیں اور ہم دونوں ہی رازدار ہیں، ان دونوں نے اس رازداری کو اس حد تک نبھایا کہ وہ مرتے مر گئے۔ اگر امتیاز کو یہ ڈائری لکھنے کی عادت نہ ہوتی تو کبھی بھی کسی بھی شکل میں یہ بات سامنے نہیں آ سکتی تھی کہ ان دو بھائی بہنوں نے آپس میں نکاح کیا تھا، اور ان کے وطن سے پیدا ہونے والے فیروز اور ندا نے کہا یا خدا یا خدا یا خدا، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میں اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد فیروز کے کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اگر بنیاد ہی غلط ہے تو عمارت کیسے ٹھیک ہوگی۔ میں نے اپنے باپ کی ڈائری پڑھ لی تھی، اب پتہ نہیں میں اسے باپ کہوں یا ماموں کہوں، ماں کو ماں کہوں یا مامی کہوں، کیا کروں؟ رشتوں کی الجھن میں پھنس گئی تھی، ایک ایسا الجھا ہوا رشتہ، لیکن کسی نہ کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا ہے، کسی نہ کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے، لہٰذا میں نے بارش کا پہلا قطرہ بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جو ہے جیسے ہے کی بنیاد پر میں نہیں چلنا چاہتی تھی۔ فیروز کا اس ڈائری کو مجھے دینے کا یا اس ڈائری کو پڑھانے کا شاید مقصد یہ تھا کہ میں بھی سریا جیسی ہو جاؤں گی، اور میں بھی امتیاز جیسی ہو جاؤں گی، اور میں کہوں گی کہ چلو جو ہے جیسا ہے چل رہا ہے، چلنے دو۔ یہ اولاد جو اب میرے وطن سے پیدا ہوئی تھی، یا پھر میں جس وطن سے پیدا ہوئی تھی، کیا فیصلہ کروں، کیا دیکھوں؟ مجھے اب یہاں پر حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہو رہی تھی، اچھے اور برے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، میری سمجھ سے بالاتر تھا کیا ہو رہا ہے۔
لیکن بہرحال میں نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا تھا. میں اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد بھی اپنے فیصلے پر تھی، اور اپنا ہی فیصلہ جو ہے وہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو ماننا ہے. مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنا ہے. اور بہرحال فیروز چاہے جو ہے وہ ناجائز تھا جائز تھا، میں ناجائز تھی جائز تھی، لیکن اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ہم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ہم ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. امتیاز اور ثریا کے گناہ یا امتیاز اور ثریا کا عذاب ان کے سر، ہم اس عذاب کو کیوں بھگتیں جبکہ مجھے اب پتہ چل چکا ہے کہ حقیقت کیا ہے. لہٰذا ایک ہی فیصلہ تھا کہ میں ایک چھت کے نیچے اب فیروز کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتی، اور بہن کی حیثیت سے بھی نہیں رہوں گی، کیونکہ بہن کی حیثیت سے بھی اگر میں فیروز کے ساتھ اب اپنی زندگی گزارتی ہوں تو کل کو یہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے، اتنے بھی چھوٹے اب بھی نہیں تھے، سب سے بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، یہ جب بڑے ہو جائیں گے نا، یہ پوچھیں گے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں، ہمارا کیا رشتہ ہے. میں ان کو صرف ایک رشتہ بتانا چاہتی تھی کہ میں ان کی ماں لگتی ہوں اور ان کا باپ نہیں ہے. میں ان کو فیروز سے لے کر کے دور چلا جانا چاہتی تھی، اس لیے میرا فیصلہ اٹل تھا. میں یہاں ایک چھت کے نیچے اب فیروز کے ساتھ نہیں رہوں گی. اگلے روز دن گزر گیا تھا اور میں نے سب کچھ یہی سوچتے ہوئے گزار دیا تھا. بچے اسکول سے آ گئے تھے اور فیروز بھی رات کو واپس آ گیا تھا. وہ لیٹ ہی آتا تھا اور اپنی روٹین کے مطابق وہ دکان سے واپس آ گیا تھا. وہ دکان سے واپس آیا، اس نے مجھ سے میرا جواب مانگا. میں نے اس سے کہا کہ میری طرف سے جواب ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں، اپنی بات کو کھل کر کے بیان کرو. میں نے کہا کہ بات کو کھل کر کے وہی بیان کرنا، میں نے ڈائری پڑھ لی ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے میں نے سب جان لیا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے نا کہ ایک بندہ ایسی غلطی کرے اور ایسی زندگی جیے اور ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جائے تو دوسرے لوگ بھی وہی غلطی کریں. میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہوں. میں اس بات کو نہیں مانتی، اس رشتے کو نہیں مانتی. لہٰذا آج سے تمہارا میرا نہ تو بھائی بہن کا رشتہ ہے اور نہ ہی ہم لوگ جو ہے وہ میاں بیوی ہیں. باقی یہ گھر، یہ دکان، اس میں میرا حصہ ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان بچوں کے لیے کم از کم اتنا چاہیے کہ میں ان بچوں کی پرورش کر سکوں. میں اس چھت کے نیچے تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. اب میں ان بچوں کو لے کر کے چلی جاؤں گی. ان بچوں میں سے میں کسی بچے کو بھی تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گی. اور اگر تم نے مجھے ان بچوں کو لے جانے سے روکا تو پھر میں عدالت کا رخ کروں گی اور عدالت میں چیخ چیخ کر کے بتاؤں گی کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. اور یہ تمہارے فیک پیپر، یہ شاید تمہاری زندگی بھر کی جیل کے لیے کافی ہوں گے. تم نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کے لیے قانون اور قدرت دونوں کی طرف سے تمہیں سزا ملے گی. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس پوری پراپرٹی کی قیمت لگاؤ اور قیمت لگانے کے بعد میرا جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دو. اتنے تو شاید تمہارے پاس بینک اکاؤنٹ میں ہوں گے کہ جو تم مجھے آسانی سے ادا کر سکو گے. فیروز نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے راستے بالکل جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں نے کہا ہاں، اس کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا. اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہیں اس فیصلے پہ آزاد چھوڑ دوں گا، تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا. دو تین دن کے اندر اس پراپرٹی کی قیمت لگا کر کے، دکان وغیرہ کی سب کی قیمت لگا کر کے جو
بینک بیلنس ہے وہ ظاہری بات ہے کہ آج تک میں نے اپنی کمائی سے بنایا ہے، میری محنت ہے، اسی میں سے میں تمہیں تمہارا حصہ ادا کر دوں گا۔ 2-3 دن گزر گئے، میں اس بات کا انتظار کرتی رہی، اور 2-3 دن گزر جانے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس پراپرٹی کی قیمت کے مطابق سے ایک لڑکی کا جتنا حصہ بنتا ہے، جتنا کہ ماں باپ کی پراپرٹی میں اس کا حصہ ہو سکتا ہے، اس حصے کے مطابق لگ بھگ 40 لاکھ روپے تمہارے حصے میں آتے ہیں، اور باقی 4 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری تم پر ہے، تو اس کے لیے میں تمہیں 10 سے 15 لاکھ روپے زیادہ دے رہا ہوں۔ تم 50-55 لاکھ روپے لے کر کے ہمیشہ کے لیے جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ اب میرے پاس اتنی مال دولت ہے کہ میں اپنی مرضی سے دوبارہ گھر بسانا چاہوں تو بسا سکتا ہوں۔ باقی ایک بات تمہیں میں بتاؤں، جتنا مجھے تمہاری ضرورت تھی وہ ان 12 سالوں میں نے استعمال کر لیا ہے۔ میں اب واقعی تم سے تھوڑا اکتا سا گیا ہوں، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ تم اپنا راستہ علیحدہ کر لو تو بہتر ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے مجھے 55 لاکھ روپے ادا کر دیے، اور میں وہ 55 لاکھ روپے کی رقم لے کر کے وہاں سے نکل آئی۔ میں نے سعدیہ سے اس بارے میں بات کر لی تھی، اور سعدیہ کو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ سعدیہ نے کسی رچ یا پوش علاقے میں تو نہیں، لیکن ایک نئے علاقے میں کہ جہاں پر نسبتاً مکانوں کی قیمتیں کم تھیں، مجھے 30 لاکھ روپے میں ایک مکان لے کر کے دیا، جو کہ بہت زیادہ بڑا تو نہیں تھا، قریب 3-3.5 مرلے پہ بنا ہوا ایک مکان تھا، جس کے 3 کمرے کچن باتھ نیچے تھا اور 2 کمرے اوپر بنے ہوئے تھے۔ یہ مکان 30 لاکھ روپے میں مل گیا تھا۔ ایک نئی آبادی تھی، ایک نیا علاقہ تھا جہاں پہ مجھے یہ مکان مل گیا تھا۔ میں بچوں کو لے کر کے آ گئی تھی، اور بچوں نے مجھ سے ڈھیروں سوال کیے تھے۔ اس عمر میں بھی وہ بچے بالکل چھوٹے تو نہیں تھے، سیانے تھے، لہٰذا میں نے انہیں کسی نہ کسی طور پر مطمئن کر لیا تھا۔ باقی کے 25 لاکھ روپے میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے تھے۔ خود میں سعدیہ کے ساتھ مل کر کے اب ایک بیوٹی پارلر کھول رہی تھی، کیونکہ سعدیہ کا بھی دل گھر میں نہیں لگتا تھا۔ یہی تھا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی وہیں پر رکھیں گے، ان کا دھیان کریں گے، بچوں اسکول بھیج دیا کریں گے، اسکول سے آنے کے بعد بچے ہمارے پاس پارلر میں آ جایا کریں گے۔ سعدیہ بیوٹی پارلر کا اچھے طریقے سے کام جانتی تھی، میں بھی بیوٹی پارلر کا کام کرنا جانتی تھی، اس لیے یہ ہم دونوں کے لیے ایک ایسا راستہ تھا کہ اس کا بھی وقت گزر جائے گا، اور میرے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا، اور میں بھی جو ہے وہ اپنے کام سے مطمئن رہوں گی۔ ہم لوگوں نے جس علاقے میں بیوٹی پارلر کھولا تھا وہ میرے اور سعدیہ کے گھر سے درمیان میں پڑتا تھا، اس لیے دونوں کے لیے ایک جیسا سفر تھا، اور پھر ہم نے اپنے ساتھ 2-3 لڑکیوں کو بھی ملا لیا تھا، اور اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ اس بیوٹی پارلر میں رہ کر کے اس کام کو کرنے لگے تھے اور اس معاملات کو چلانے لگے تھے۔ ہمارا بیوٹی پارلر چند ہی دنوں میں چل نکلا، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ 3 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، ان کی ذمہ داری تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ اب ان بچوں کی شادیاں میں خود اپنے سامنے اپنی نگرانی میں کراؤں گی۔ بیٹی کی شادی کسی باہر کسی لڑکے سے، کوئی ایسا لڑکا کہ جو کم از کم اس کا بھائی نہ ہو، اور لڑکوں کی شادی اس جگہ پہ جو ان کی بہن نہ ہو، اور جن کے رشتے جو ہے وہ بالکل ویسے ہی ہوں کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، میں کرواؤں گی۔ سعدیہ میری ساری حقیقت جان چکی تھی، اسے اس ڈائری کا بھی پتہ چل چکا تھا، اسے میں نے سب کچھ بتا بھی دیا تھا، اس نے میرے اس فیصلے کو پسند کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم لوگ بہرحال گناہ گار ہی صحیح لیکن مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم جو ہے وہ ایسا راستہ اختیار نہیں کر سکتے کہ جس میں ہم لوگ اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھیں، اور یہ دنیا میں بھی جہنم ہے اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم ہی ہے، کیونکہ اگر ہم جانتے بوجھتے اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو توڑیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔
فیروز کے بارے میں ہمیں خبر ملتی رہتی تھی، اس نے اپنے آپ کو جوئے، نشے اور شراب میں ڈبو لیا تھا، وہ عیاش ہو گیا تھا، اس نے اب اپنی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹانا شروع کر دیا تھا۔ اب نہ کوئی روکنے والا تھا، نہ کوئی ٹوکنے والا تھا، نہ کوئی سمجھانے والا تھا۔ اس نے اور شادی نہیں کی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو رنگینیوں میں مگن کر دیا تھا، اور یہی رنگینیاں فیروز کی بہت جلد جان کی دشمن ہو گئیں، اور وہ ایک ایسے مرض میں جا پڑا کہ جسے کینسر کہتے ہیں۔ کینسر کے مرض میں وہ مبتلا ہو چکا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ خون کو خون سے کچھ نہ کچھ تو کھینچ ہوتی ہے، لہٰذا ندا اس سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، وہ مکان بک چکا تھا، دکان بک چکی تھی، پتہ نہیں کیا کیا بک چکا تھا۔ اب وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں ایک حیراتی ہاسپٹل میں گن رہا تھا، کچھ اس کے پاس نہیں رہا تھا، صرف وہی بچا تھا کہ جو اس نے ندا کو دے دیا تھا، اور ندا لے کر کے آ گئی تھی۔ چند ہی دنوں تک اسی طرح اس خیراتی ہاسپٹل میں ایریاں رگڑ رگڑ کر کے آخرکار فیروز کی جان چلی گئی، اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، اور اپنے تمام تر گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے گیا۔ پتہ نہیں اس نے توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر آپ شرک نہیں کرتے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اب یہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں، لیکن کہا تو یہی جاتا ہے۔ لیکن شرک کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نظام کو توڑنا بھی میرے خیال میں تو شرک کے زمرے میں آتا ہے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب یہ میں اپنے طور پر کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے اس بات کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے۔ شرک ویسے تو اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو اللہ بناؤ، یا کسی دوسرے کو رب بناؤ، یا کسی بت کو اللہ کہہ کے پکارو، یا کسی بت، یعنی کہ ایسا ماننا کہ جو اللہ ہے، جیسا اللہ ہے، جیسے اللہ کی طاقت ہے، جیسے اللہ کی قدرت ہے، ایسا کوئی اور بھی ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ایسا بہرحال میں سوچتی تھی کہ اس نے کیا تو نہیں ہے، لیکن جو کیا ہے وہ بہت کبیرہ ہے، اس کے لیے بھی تو سزا ملے گی۔ میں دن رات اللہ سے معافی مانگتی تھی، میں دن رات نماز پڑھتی تھی تو گڑ گڑاتی تھی، میں سجدے میں گر جاتی تھی اور سجدے میں گر گر کر کے دعائیں مانگتی تھی کہ یا ربا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کچھ انجانے میں ہوا ہے، نہ تو میں اپنے والدین کی اصلیت سے خبردار تھی، اور نہ ہی جو ہے مجھے آگے فیروز کی اصلیت کا پتہ تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے جب مجھے پتہ چل گیا، میں نے وہی کیا جو تیرا حکم تھا، جیسا تیرے نبی نے کہا تھا، میں نے ویسا کیا، میں نے اپنی زندگی کو بدل دیا، میں نے اپنی زندگی کو ایک اور رخ پر موڑ دیا، میں نے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا۔ اگر تجھے میری یہ قربانی پسند ہے، تجھے میرا یہ فیصلہ پسند ہے، تو میرے گناہوں کو، میرے خطاؤں کو معاف کرنا۔ بچے بڑے ہو گئے، میں بوڑھی ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی۔ میں مطمئن تھی کہ میں نے وہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ سعدیہ کے 2 بچوں کے ساتھ میں نے اپنے 2 بچے بیاہ دیے تھے، اس کی بھی ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا، لہٰذا میں نے بھی ایک لڑکی اور ایک لڑکا دے کر کے اس کے ساتھ لین دین کر لیا تھا۔ سعدیہ سے زیادہ بھروسے مند کون کہ جو میری ساری اصلیت کو جانتی تھی، جس نے آج تک ایک سچے دوست کی طرح میرے ساتھ دوستی نبھائی تھی۔ باقی رابعہ اور تبسم بھی میرے دونوں بچوں کے لیے خواہش مند تھیں، اور ان کی ایک ایک بیٹی میں بیاہ کر کے لے آئی تھی۔ نہ تو وہ ہماری اصلیت سے واقف تھیں، نہ ہی انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ تھا، اور نہ ہی وہ ہمارے بارے میں کچھ جانتی تھیں، اور نہ ہی سعدیہ مجھے کہتی تھی کہ انہیں کچھ بتانا ہے۔ ایک نئی زندگی، ایک نئی ڈگر، ایک نیا جہان ہم لوگوں نے اپنا آباد کر لیا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ایسے فیصلے کیسے لے لیتے ہیں، شاید قدرت آزماتی ہے۔ اگر کوئی انسان قدرت کی آزمائش میں پورا اترے، جیسے کہ امتیاز حسین کو کامیابی ملی، اس کی ایک بڑی کپڑے کی دکان ہو گئی، اس نے مکان بنا لیا، اس نے سب کچھ کر لیا، شاید وہ کچھ اور انتظار کرتا تو اس قدر کامیابی کے ساتھ اسے رشتہ بھی مل جاتا، اسے کوئی نہ کوئی اس سے شادی بھی کر لیتا۔
اپنی شادی کے بعد وہ اپنی بہن کو بھی کسی نہ کسی جگہ بیاہ دیتا. دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، اور اگر نہیں بھی تھا، قسمت میں ناکامی ہی لکھی تھی. تو انسان کی عمر ہوتی ہی کتنی ہے؟ 60-70 سال زیادہ سے زیادہ آج کے دور میں. اگر ایسے میں وہ اسی قسم پرسی کے عالم میں اپنے آپ کو نہ بیچتے اور یہی 60-70 سال گزار کر کے چلے جاتے تو زندگی نہ صحیح آخرت سنور جاتی. بعض لوگ اپنی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. ان 60-70 سال کے لیے وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. ایسا ہی ثریا اور امتیاز کے کیس میں ہوا تھا. اور پھر فیروز نے تو حد کر دی کہ بھائی اگر تو جان ہی چکا ہے کہ ان دونوں نے یہ غلطی کی تھی، ان دونوں کی یہ غلطی تھی، تو تم نے اس غلطی سے کچھ سیکھنے کی بجائے کہ پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوں گے، تم نے اپنے آپ کو بھی اسی عذاب کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا. اپنی ہی بہن کو اپنی منکوہا بنا کر کے 12 سال گھر میں رکھا اور 4 بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے. یہ وہ باتیں تھیں کہ جو صرف اسے ہی سمجھ آ سکتی تھی کہ جیسے دین اور دنیا کا راستہ پتہ ہو. جو اللہ اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کے انجام ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ثریا، امتیاز اور فیروز کے ہوئے. میں مطمئن تھی کہ کل کو اگر میں مروں گی تو ایک اطمینان کے ساتھ مروں گی. مجھے میرے بچے، میرے داماد کندھا دیں گے، قبر تک چھوڑ کر کے آئیں گے تو اس اعتماد کے ساتھ چھوڑ کر کے آئیں گے کہ میں ان کی ماں ہوں، میں ان کی ساس ہوں. میں نے ہمیشہ وہی چاہا ہے، وہی کیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی رہی ہے. میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں. بس بوڑھی ہو چکی ہوں، پتہ نہیں کب مجھے موت آ جائے، لیکن میں اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں آج یہ برکت دیکھ رہی ہوں. میری بہویں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میری بچیاں بھی ہیں. وہ میری خدمت کر رہی ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہماری ماں ہے، ہماری ساس ہے، اس نے بہت زندگی اپنی ہم لوگوں کے لیے خراب کی ہے. یہ میرے صبر کا پھل ہے. مجھے میرے بچوں کی شکل میں، میری بہوؤں کی شکل میں، میرے دامادوں کی شکل میں ایک اطمینان بھری زندگی اور اطمینان بھری موت ملنے والی ہے. ایک ایسی موت کہ جس کے لیے شاید میں پہلے سے تیار ہوں. ایک ایسی زندگی کہ جو میری ہمیشہ کی زندگی ہوگی. مجھے اس بات پر ہی یقین ہے کہ میں بخش دی جاؤں گی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے راستے فیروز سے جدا ہیں اور فیروز نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو میں نے اس کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزار دیا. میں امید کرتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا اور میری آخرت اچھی ہو جائے گی. باقی اگر آپ لوگ یا دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان کوئی بھی گناہ غلطی کر چکا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر توبہ کر لو. یہی بہتر ہے اور یہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم جہاں پر بھی رہیں گے ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے. ہمارا اول بھی وہی ہے اور ہمارا آخر بھی وہی ہے. ہمارا ظاہر بھی وہی ہے اور ہمارا باطن بھی وہی ہے. دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی. بہت سے لوگ، بہت سے دوست میری کہانیوں کو سنتے ہیں
کہانی جب آپ سنتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کوئی پیغام ہے جو کہ آپ لوگوں تک پہنچائے، اس کے لیے تھوڑا سا ظاہری بات ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے کسی طریقے سے۔ یہ کہانی کیونکہ میری اپنی ذاتی کریشن ہوتی ہے، بہت سے ایسے واقعات، بہت سی ایسی چیزیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، جن کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے بعد ہی ایسی کہانیاں بنتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری دنیا میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہوں گے یا ایسے لوگ رہتے ہیں، لیکن اب نہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو وقت گزر رہا ہے، جیسا وقت جا رہا ہے، اور 10 20 50 سال بعد ایسے لوگ ہوں کہ جن کے اوپر میں نے یہ کہانی بنائی ہے۔ اب اگر نہیں ہو رہا تو یہ ہو سکتا ہے کہ 10 20 50 سال بعد ایسا ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے۔ دو حصوں میں یہ کہانی میں نے یہاں پہ بنائی ہے، اور الحمدللہ پہلا حصہ بھی آپ لوگوں نے سیکھا، اور وہیں سے دوسرا حصہ اس کے ساتھ جڑے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔